वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मैं यकीनन आज एक सवाल उठाऊंगा अपने पैनल के साथ। पैनल का तारुफ आपके साथ करवाता चलूं विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर गौस नियाजी साहब फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। हमें ज्वाइन कर चुके हैं JUIFA के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार PJ मीर साहब भी मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू PJ मीर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और पीपल्स पार्टी से ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल मंसूर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। इससे पहले कि मैं अपना सवाल सियासी जमातों से उठाऊं, पहले तज्जियाकार PJ मीर साहब आपके सामने सवाल रखता हूं। क्या वजह है कि वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनका मोराल बुलंद करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा? लोगों को ये नहीं समझाया जा रहा कि कितना ज़रूरी है उनका वोट देना। और मैं ये सोचने पर मजबूर हूं सर, 3 करारदादें सेनेट में आ चुकी हैं PJ मीर साहब इलेक्शंस को डिले करने के लिए, पर 76 सालों में कोई ऐसी करारदाद नहीं आई जिसमें हर पाकिस्तानी के लिए वोट देना लाजमी करार हो जाए कि जो शख्स वोट ना दे उसको सजा मिले या जुर्माना हो। PJ मीर साहब, पहले तो आप चेयरमैन सेनेट से सवाल करें कि ये कोरम पूरा क्यों नहीं था सेनेट में जब ये करारदाद पेश की गई इलेक्शंस की, ये क्यों नहीं मौजूद था? क्या उन्होंने कोरम चेक नहीं किया था कि व्हाट इज द रीजन कि अब हम जाके सेनेट के आगे फंस गए? जब आप कहते हैं वोट, तो ये आप सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि क्या सुप्रीम कोर्ट इज द गवर्निंग बॉडी जो कि आवाम की नुमाइंदगी करती है? वो तो कानून की नुमाइंदगी करती है। तो आप आवाम को और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को या उसके लीडरशिप कोई भी हो, ABCD, क्या आप उनको रोक सकते हैं? क्या आपको रोकना चाहिए? क्या आपकी मोरालिटी यहाँ आती है? जब आप जस्टिस देते हैं, बिल्कुल आपने देनी है जस्टिस, लेकिन देयर आर सर्टन थिंग्स कि जो आपको बियॉन्ड एक आपके लोग एक बैरियर के आगे जाना है। क्या आपने वो बैरियर कंसिडर किया था? जो प्रोसीडिंग्स आप देख लें, हिंदुस्तान क्या इस पे कमेंट कर रहा है, लंदन में देख लें जो उनके बैरिस्टर्स हैं, क्वींस काउंसिल्स, ये क्या कर रहे हैं? तो ये सारे पागल तो नहीं है ना? ये आफ्टर ऑल ये भी एक्सपीरियंस के साथ लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो कमेंट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली समथिंग मस्ट बी रॉन्ग समवेयर। सो बेसिकली जब आप इलेक्शंस की बात करते हैं, अवाम कम्स फर्स्ट, इट डजंट मैटर। आपने ये एक्सपेरिमेंट पीपल्स पार्टी के साथ किया है, आपने PMLN के साथ किया है, और आज आप ये एक्सपेरिमेंट जो है PTI के साथ कर रहे हैं। देखें, इलेक्शंस वही माने जाते हैं, वही साफ होते हैं कि जिसमें कंप्लीट पार्टिसिपेशन हो आपकी आवाम की। तो जिसमें इलेक्शन आए ना या कोई भी आए ना, तो मुझे बताएं आप उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सिंपल एज दैट। ये तो आपको एक कानूनदान भी, एक मॉरलिस्ट भी, और एक बेसिकली कॉमन सेंसिकल एक जो आदमी है वो भी इसका आपको क्या जवाब देगा? सो वील हैव टू वेट। ये डेवलपिंग स्टोरी है, यू नेवर नो, आज से पहले शायद कोई तब्दीली आ जाए। यहाँ तो डेली राइट। अब चलते हैं सेनेटर गौस नियाजी की तरफ। सेनेटर साहब, क्यों सेनेट में ऐसा कोई कानून नहीं आप लोग लेकर आते जिससे हर पाकिस्तानी पर वोट देना लाजमी करार हो जाए? देखिए जी, सेनेट में ऐसा कम, मेरे ख्याल में ये तो एक मसाइल के खिलाफ है कि जी सेनेट में आप वोट ऐसा कम, मेरे ख्याल में हमारी आबादी का 50% खिलाफ है कि जी हम हर ज़बरदस्ती कि आप वोट दें। हमारी आबादी का 50% 40 to 50% लोग ऐसे हैं बेचारे मजदूर हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई सरोकार नहीं है। वो अपने आज भी अगर कुछ लोगों से पूछें आप, ये तो कि जी वो कहेंगे जी इलेक्शन कब हो रहे हैं, कौन खड़ा हुआ है, कौन कैंडिडेट है, अभी तक कोई नहीं, इलेक्शन मुहिम भी जोर नहीं पकड़ सकी। उसमें कुछ बेयकीनी है, कोई मौसम की सख्ती है और बहुत से फैक्टर हैं। अभी तो 20 दिन है, 3 हफ्ते रहते हैं इलेक्शन में। आप ऐसा साहब पंजाब में, सिंध में तो पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, पंजाब में आज से भारत जलसे शुरू हो गए हैं। इस पहले मरीम भी जलसा कर चुकी हैं। तो इस तरह जलसे होते जाएंगे, लोगों में जो है वो एक एनर्जी आती जाएगी, लोग इंशाल्लाह निकलेंगे। और लोगों को एहसास है कि वो महंगाई के नीचे पिछे हुए हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, की लोड शेडिंग के मसाइल हैं और बहुत से मसाइल, बेरोज़गारी है। तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मसीहत समझते हैं। और मियाँ साहब ने अब जैसे बीच में जो कहा कि 13 से 18 का दौर जो था, तो 13 से 18 आप ये भी फरमा रहे थे कि जी डॉलर बहुत ऊपर चलेगा। 13 से 18 तो
جو ہماری حکومت تھی تو اس وقت تو $100 سے اوپر نہیں گیا تھا. میں نیازی صاحب اس پہ بلکہ آؤں ایک گا، موقع میں اس پہ پر آؤں گا، 98 بھی آیا میں تھا. معیشت کا تو سوال یہ آپ کے سامنے 4-5 سال رکھوں جو گا، ہم نے گزارے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے ووٹرز والا سوال اپنے پورے پینل سے کر لوں، پھر میں آتا ہوں سر نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ سے بالکل سوال پوچھوں گا. مفتی صاحب، آپ کی نظر میں آج کیوں سیاسی جماعتیں، کیونکہ الیکشن ایک ایسی تالی ہے جو دو ہاتھوں سے بج رہی ہے، ایک طرف سیاستدان ہے، دوسری طرف عوام ہے. اگر سیاستدان کیمپین کریں گے، عوام ووٹ دیں گے. سیاستدان کا تو جوش ہمیں گرما ہوا نظر آ رہا ہے، بڑا وہ اتاولا ہوا الیکشن کے لیے، لیکن عوام تھوڑی ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا ووٹ دینے کا، اور کوئی بھی یہ کیمپین نہیں چلا رہا کہ ووٹ ضرور دینا، ووٹ نہیں دیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ اور قانون سازی کیوں نہیں ہوتی اس مسئلے کے اوپر سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون سازی کے حق میں تو میں نہیں ہوں، اوکے. اس لیے اگر ایک حق سے 10 امیدوار کھڑے ہیں اور میری مرضی کا ان میں کوئی نہیں ہے تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں ان کو ووٹ نہ دوں. زبردستی تو نہیں کی جا سکتی. ایک بات کا تو یہ جواب ہوا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ لوگ کیوں دلچسپی نہیں لیتے. تو اس ملک میں لوگوں کی رائے کا احترام کب کیا گیا؟ یہاں تو بکسے ہوئے آتے ہیں، چھپے لگتے ہیں، اور پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا امیدوار جو ہے وزیر اعظم فلاں آدمی ہوگا. اب لوگ اس سے نفرت کریں اور آپ ان کو امیدوار بنائیں. میں جس حلقے میں ہوں تو میرا میاں نواز شریف صاحب مقابلے میں آئے ہیں میرے، تو یہاں ان کے خلاف نفرت بہت زیادہ ہے. یہ N15 مانسرا کہلاتا ہے. اتنی نفرت ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا خیر میں تو امیدوار ہوں، آپ تو میری بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ سروے کریں. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا وزیر اعظم ہے. اب وہ لاہور سے بھی نفرت کے ہمارے ہار جائیں، یہاں سے بھی ہار جائیں، تو وزیر اعظم کس طرح ہوگا؟ تو جب آپ عوام کی رائے کو احترام نہیں دیں گے تو عوام کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. ختم ہو جاتی ہے، یقیناً. ہمارے ملک میں اکثریتی رائے کا احترام نہیں کیا گیا تو پاکستان ٹوٹ گیا. جی تو ہاں. دوبارہ اس نسخے کو اس طرح کیا جاتا ہے. تو ملک ٹوٹنے سے ہم نے تیسری کچھ نہیں بات، سیکھا نا مفتی صاحب؟ ملک ٹوٹنے سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہاں تیسری بات جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو ان کا انتخابی نشان ہی نہیں ملا. جی ہاں. کسی کو دران دے دی، کسی کو نلکا دے دیا. جوتا بینگن. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت عجیب سی بات ہے. اب رہ گئی ہے اس کے بعد دو بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. کریکٹ. تو پیپلز کے بلاول صاحب تو لگے ہوئے ہیں، لیکن نون والے جو ہیں وہ ابھی تک کنفیوژن میں ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں یا نہ جائیں، اور آگے سے ہمیں پذیرائی ملے گی یا انڈے اور ٹماٹر ملیں گے. اور سر اس کی وجہ انڈے یہ ہے، بہت مہنگے ہو گئے ہیں سر، 500 روپے درجن مل رہے ہیں کراچی میں، کہاں ابھی انڈے پھینک سکتے ہیں آپ کسی پہ؟ ہمارے ہاں ہے وہ. میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جب تشریف نہیں لائے تھے تو ان کا کوئی اور بیانیہ تھا، اوکے. اور جی ہاں. اب یہاں آ گئے تاریخ کو تو بیانیہ تبدیل ہو گیا. اب درمیان کے اندر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تو وہ ہیپن، کچھ تو ہوا ہے نا. یہ چیز لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو میاں صاحب کہاں ہیں جو لندن میں بول رہے تھے، وہ خدا نخواستہ بیمار ہیں، فوت ہو گئے ہیں. یہ جو میاں صاحب ہے تو نئے میاں صاحب ہیں. تو جب آپ اس طرح بدلتے رہتے ہو نا اپنے اس بیانیوں کو، نیریٹوز کو، جی ہاں سر. تو لوگوں میں یہ تینوں دلائل کو سامنے رکھ کر کہا جائے کہ اس عوام کے نہ اٹھنے کا مجرم کون ہے تو آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. میں مفتی صاحب آپ سے تقریباً پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. منصور صاحب، خواجہ سہیل منصور صاحب، پیپلز پارٹی اس وقت ساری جماعتوں میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بے شک کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، سب سے آگے ہیں اپنی مہم چلانے میں. لیکن ووٹر کو یہ کہنا کہ اگر ووٹ ضائع کرنے سے بہتر ہے تیر کو دے دو، تو یقیناً یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر یہ سیاسی جماعت کہے کسی اور کو ووٹ دیا تو ووٹ ضائع ہو جائے گا. کیونکہ آج کے دور میں تو سر 20 دن ہے الیکشن میں، ہمیں تو یہ کیمپین چلانی چاہیے کہ ووٹ ضرور دینا. میں تو کہتا ہوں قانون سازی ہونی چاہیے، جو ووٹ نہ دے اس کو سزا ملے یا جرمانہ ہو، اگر اس کے پاس کوئی وجہ ہے تو چلو ٹھیک ہے معافی دے دی جائے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر خواجہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں کئی اپنے جلسوں میں اور کئی ٹاک شو میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں
کہ ہر ووٹر کے اوپر یہ لازم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ووٹ نہیں ڈالے گا تو اس کے شناختی کارڈ کو بلاک کر دیا جائے. بالکل درست کہا سر آپ نے. بہت سی جگہوں کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں اور شناختی کارڈز کو بلاک کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر 90% یا 99% تو میں نہیں کہتا 90% 70-80 ہو جائے سر, تو کوئی بھی منتخب ہونے والا جو ہے وہ 12% یا 13% کے اوپر وہ قوم کا منتخب نمائندہ نہیں ہو سکتا. بالکل درست. سیکنڈ یہ ہے کہ اب جو آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں کچھ اس سے مختلف ایک پارلیمانی نظام کی بات ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو آپس میں 12 پارٹیوں کا اتحاد ہو رہا ہے وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھیں اور سب سے پہلے پرائم منسٹر کا اوتھ ہونے سے پہلے, کیونکہ دیکھیں 2/3 میجورٹی ہمارے ملک میں اب ناگزیر ہے اور وہ روایت بھی نہیں رہی اور ہوگا بھی نہیں ایسا, اور وہی ہنگ گورنمنٹ اگر 6, 8, 10 سیٹوں پر آئے گی تو اس کے بعد بلیک میلنگ کے ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو ہم 2018 میں اور PDMA کے دور میں دیکھ چکے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ پرائم منسٹر کی اوتھ سے پہلے جو اتحادی پارٹیاں ہیں کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ 5 سال تک رہے گا, اس کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا. بالکل درست. اسی طریقے سے جو آپ کے پاس بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے یا جو منسٹر بنیں گے وہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہو, نہ کہ پارٹیوں کے لیڈروں کی ثوابدید ہو کہ آپ ہمارے اس کو بنائیں, تاکہ میرٹ کے اوپر لوگ آئیں. اسی طرح جو آپ کے پاس بیوروکریسی میں سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں, سیکرٹریز کی بھی یہ پوزیشن ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی بہت بڑا الزام ہے یا وہ اگر اپنے کام میں کارکردگی نہیں کر رہا, اول تو ہونا یہ چاہیے کہ جو وزارتیں دی جائیں, اگر کوئی ایگریکلچر کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کو ایگریکلچر دیا جائے, اگر کوئی انڈسٹری کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے تو یہ سلیکشن کر کے 12 یا 17 کی کیبنٹ بنائی جائے, نہ کہ 70-72 کی کیبنٹ بنائی جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, اللہ کرے ایسا ہو. لیکن حضور مسئلہ یہی ہے کہ 2/3 اکثریت اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کے لیے پرائم منسٹر کی یہ شیورٹی ہونی چاہیے کہ میرے اوپر جو ہے وہ نو کانفیڈنس موومنٹ نہیں آئے گی, 5 سال پورے ہوں گے. مجھے ڈسکوالیفائی یا مجھے کسی عدالت سے یا کہیں سے نہیں ہٹایا جائے گا. سیکرٹری کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے ٹھیک سر کہ وہ 5 سال جو ہے کمفرٹیبل ہو کر اپنے ملک کے معاملات کو حل کرے گا, اور وہاں پر بھی میرٹ کے لیے ایک اسمبلی کے اندر جو ہے کمیٹی ہونی چاہیے جس میں تمام پارٹیاں ہوں. وہ سیکرٹریز کا انٹرویو کریں, ان کا کیا تجربہ ہے اور ان کی کارکردگی کیا ہے. پہلے 6 مہینے جو ہے ان کو ان سیٹوں پہ رکھا جائے. اگر ان کی کارکردگی اور کرپشن سے پاک پرفارمنس آ جاتی ہے تو اس کے بعد اسی سلسلے کو کنٹینیو کیا جائے. ادروائز اگر اسی طرح چلے گا کہ 12 11 پارٹیوں کا اتحاد ہوگا, پیپلز پارٹی کیوں اتحاد میں نہیں جا رہی؟ کیا پیپلز پارٹی کو اتحاد کرنے کے بعد شیورٹی نہیں ملتی کہ وہ سہیل صاحب اس کے اوپر اتحاد کے اوپر خورشید شاہ صاحب کا بھی ایک بڑا بیان آیا ہے, اس کے سوال بھی میں نے آپ سے پوچھنا ہے, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں حضور, ایک جلدی سے بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, سہیل صاحب سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. بریک لیجیے.